السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکانومی ان فوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ ناظرین، رمضان کی آمد ہے اور ہر سال جب رمضان آتا ہے انرجی شارٹیجز کا ایشو طول پکڑتا چلا جاتا ہے۔ خاص طور پہ انرجی گرڈ کے اندر وافر مقدار ہونے کے باوجود عوام کو، صارفین کو ایک تو الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھتی ہوئی ملتی ہیں اور دوسرا اویلیبلٹی بھی مشکلات سے دوچار ہوتی ہے۔ ان تمام تر ایشوز پہ آج ہم نے بہت ہی ایکسکلوزیو پینل آف گیسٹ بلائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کی اکنامک انڈیکیٹرز پہ ڈسکشن کریں گے۔ تو ویری پاورفل کا ہمارے پاس آج موجود ہے پینل جس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک تو پاور سیکٹر، پاکستان خاص طور پہ کراچی کے اندر پاور سپلائی کے ایشوز، رمضان میں کیا اقدامات گورنمنٹ نے کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو براہ راست پیش چلیں گے شہر قائد کراچی، جہاں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 4000 فلیٹس کا ہم نے اسلام آباد میں افتتاح کیا ہے اور 2-3 باتیں جو ہیں، 2 ڈیمز موجودہ حکومت کے، ایک تاریخی ڈیمز ہیں اور ML1 جب میں ریلوے میں تھا ایکنک سے پاس ہوگی، مجھ سے اچھا آدمی اب آیا، وہ اس کو بہتر طور پر کامیاب کرے گا۔ میں 2 باتیں جو کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ملکی معیشت چلنا شروع ہو گئی ہے، غریب کو، متوسط کو مکان ملنا شروع ہو گئے ہیں، رمضان پیکج بھی کل پرسوں آ جائے گا۔ کئی مافیاز پر عمران خان کی حکومت نے ہاتھ ڈالا ہے، نیب، FIA اور دوسرے ادارے اس پہ تاریخی کام کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ میں سنڈے کو آپ سے پولیٹیکل بات کروں گا۔ آج میں نے FIA کی کارکردگی دیکھی ہے، انہوں نے منی لانڈرنگ کے خلاف اور کرپشن کے خلاف آج ایک تفصیلی بریفنگ دی ہے، پرسوں بھی تفصیلی بریفنگ لوں گا۔ تمام زونز کو میں خود دیکھوں گا انشاءاللہ۔ جس طرح ہم نے نادرا میں اور پاسپورٹ ہم نے 10 سال کا کر دیا اور 1 لاکھ نادرا کے ہم نے روز کے ID کارڈز کر دیے ہیں، اس طرح FIA میں بھی بہتری لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اینی کوشچن؟ میں دیکھیں، ایک سوال کسی نے انکار نہیں کیا، وہ ایک صحافی کا ذاتی مسئلہ ہے، میرے لیے بھائیوں کی جگہ ہے۔ لوگ جو ہیں چینی کو شہزاد اکبر صاحب دیکھ رہے ہیں، منی لانڈرنگ کو وہ دیکھ رہے ہیں، میں ایز اے منسٹر آج ان سے بریفنگ لی ہے۔ انہوں نے 10 لوگوں کو گرفتار کیا شوگر میں، 31 شوگر ملوں کو انہوں نے نوٹس دیے ہیں اور 57 اکاؤنٹ انہوں نے سیز کیے ہیں، جن میں 19 بے نامی اکاؤنٹ بھی شامل ہیں۔ یس، میں نے ان سے خود پوچھا ہے کہ FIA کے بارے میں اگر شکایت ہوں تو اس کا کیا حال ہے۔ آپ ہمیں 10-15 دن دیں، رمضان میں ہم پورا پیکج بنا رہے ہیں۔ وہ FIA میں لوگ جو کہ سال 10 سے چھونی ڈالے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں سیٹوں پر اور جانے کا نام ہی نہیں لے رہے، ان سب لوگوں کو ریپلیس کریں گے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 15 دنوں میں۔ انشاءاللہ عمران خان کے لیے اپوزیشن تو کوئی چیلنج نہیں ہے، صرف مہنگائی چیلنج ہے۔ اپوزیشن ٹھس ہو گئی ہے۔ اپوزیشن پہ کسی نے سوال کیا ہے؟ کوئی سوال کسی نے نہیں پوچھا لانگ مارچ کب ہو رہا ہے جی، کسی نے نہیں پوچھا دھرنا کس دن دیا جا رہا ہے، کسی نے نہیں پوچھنا کہ PDM کا کیا حال ہے۔ وہ آپس میں جوتیوں میں دال بٹ گئی ہے۔ عمران خان کا ایک اب مشن ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے گا انشاءاللہ، اور وہ مہنگائی کو خود دیکھ رہا ہے۔ میں 10 منٹ پورے ہیں، وہ پورے کر کے جاؤں گا آدمی۔ انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف کی حکومت میں انصاف ملے گا اور عدالتیں آزاد ہیں۔ مولانا صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، میں ہمیشہ ان کا نام احترام سے لیتا ہوں، لیکن میں وہ واحد پولیٹیکل ورکر ہوں جس نے ان کو کہا کہ آپ دوسری دفعہ خراب ہونے جا رہے ہیں، ان بچوں کے ہاتھوں میں مت کھیلو، اور یہ بچے بڑا خراب کریں گے آپ کو۔ بالآخر آج یہی صورتحال ہو گئی ہے کہ فضل الرحمان، سب سے زیادہ نقصان فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو پہنچا ہے۔ ابھی آ رہا ہوں، ابھی 10 منٹ میں پورے 5
پاکستان کی خارجہ پالیسی اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہتر خارجہ پالیسی ہے. ہم ایک تاریخی رول ادا کر رہے ہیں افغانستان میں امن کے لیے، اور ہمارے امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں، چین سے بھی اچھے تعلقات ہیں، اور اسد قیصر صاحب کا مجھے نہیں پتا کیا ہوا. میں عمران خان کو سطح خیرہ دیکھ رہا ہوں. میں عمران خان کے خلاف کوئی سازش کامیاب ہوتے نہیں دیکھ رہا، اور میں انشاءاللہ تعالی اللہ سے پوری توقع رکھتا ہوں کہ عمران خان نہ صرف 5 سال پورے کرے گا بلکہ اگلے الیکشن میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کرے گا. ایک سوال ہو گیا آپ کا، دیکھ اب جی ایک سوال. سر پی آئی اے کے 57 کیسز انہوں نے مجھے بتائے ہیں، انڈر انویسٹیگیشن ہے ان کے پاس، اور ایف آئی اے میں بڑی اٹریکشن ہے تنخواہوں کی. ہر افسر یہی آنا چاہتا ہے. خواجہ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے مجھے کہ جی ہمارے پاس سٹاف کم ہے. میں نے کہا شکر کرو کم ہے، کیونکہ جتنا پریشر مجھ پہ ہے کہ ہم نے ایف آئی اے پہ جانا ہے شاید کسی سیاستدان پہ نہیں ہوگا. میں نے آپ سے وعدہ کیا 15 دن کی بجائے رمضان کا مہینہ دے دیں. روزے میں رکھنے والا آدمی 1 مہینہ اللہ کے سامنے کہتا ہوں ایف آئی اے کو 1 مہینے میں ٹھیک کریں گے انشاءاللہ، میرا وعدہ ہے آپ سے. پیپلز پارٹی تو بڑی میرا مطلب ہے مثبت سوچ رکھنے والی پارٹی ہے اس وقت، اور نون لیگ اپنے لیے خود ہی بحران اکٹھے کر رہی ہے. جو کچھ اس نے عظیم افواج کے بارے میں زبان استعمال کی اس کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور پاکستان میں یہ واحد نون لیگ ایسی پارٹی ہے جو فوجی گملوں سے جوان ہوئی، جو جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 سے پیداوار ہوئی. اگر ضیاء الحق یہاں کا حکمران نہ ہوتا تو ان کی کوئی شناخت نہ ہوتی، یہ تو کونسلر نہ بن سکتے. سو پیپلز پارٹی سمجھدار پارٹی. آصف زرداری تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیل رہا ہے، اور کوئی اچھا جملہ چاہیے تو وہ بھی کہہ دیتا ہوں. لاسٹ 3 منٹ جی. دیکھو یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. مجھے پہلے احساس تھا، میرا خیال تھا کہ ہم سنڈے کو سیاسی باتیں کریں گے. میں سچا آدمی ہوں، مجھ میں اور کئی خامیاں ہوں گی. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ اس چینی کے کیس کو نہ میں دیکھ رہا ہوں. میں نے اندر بھی یہ معلومات بھی مجھے آپ کو نہیں دینی چاہیے تھی، ان سے پوچھی ضرور ہے میں نے. شہزاد اکبر جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کے انچارج ہیں، وہی دیکھتے ہیں منی لانڈرنگ کو، اور وہی دیکھ رہے ہیں چینی کو، اور وہی دیکھیں گے آگے کسی چیز. مجھے نہیں پتا. یس لاسٹ 3 کوشچن. ایئرپورٹ کو بہتر کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، امیگریشن کو. تمام ویزے آن لائن کر دیے ہیں. 3 لاکھ ویزے جاری کیے ہیں. آپ شیخ رشید کو کریڈٹ دیں، صرف 12,000 ویزے ریجیکٹ کیے ہیں. 3 ایجنسیوں میں سے جو بھی کلیئر کر دے اس کو ویزا دیا جاتا ہے. منڈے والے دن جن لوگوں نے ڈیلے کیا میں 1 دن بھی اجازت نہیں دے سکتا. 30 دن کے اندر اگر ایجنسی بھی کلیئر نہ کرے تو عمران خان ٹورزم سپورٹ کرنا چاہتا ہے. اگر ایجنسی بھی کلیئر نہ کرے تو بندے کو 192 ملکوں کو 30 دن کے اندر ویزا ملے گا. مہنگائی ہے، آپ کے سامنے اعتراف کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو کنٹرول کریں گے. یوٹیلٹی سٹور مہنگائی رمضان کا پیکج آ رہا ہے، یوٹیلٹی سٹور میں چیزیں مل رہی ہیں اور انشاءاللہ بہتری میں ملیں گے. لاسٹ 3 کو اچھا مجھے نہیں پتا، میں اور کئی چیزوں میں پیشن گوئیاں کرتا ہوں، اس میں نہیں کرتا. لاسٹ 3 یس. پاسپورٹ ہم نے 10 سال کا کر دیا، اس کی فیس آدھی کر دی ہے. ای پاسپورٹ انشاءاللہ تعالی اس جون سے پہلے آ جائے گا، میرا آپ سے بات ہے. اس پہ کام ہو رہا ہے. جرمنی میں ایک کمپنی کو ٹینڈرز ہوتے ہیں، جرمنی میں ایک کمپنی کو مل گیا ہے. سو جون تک ای پاسپورٹ پاکستان میں شروع ہو جائے گا.
جتنے لوگ پاکستان کے امیگریشن میں اور پاسپورٹ میں اور نادرا میں باہر چھونی ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں 12 سال تک، 12 20 سال سے، 8 10 سال سے، سب واپس آ رہے ہیں. لیکن اب کووڈ کا سب مسئلہ چل رہا ہے، ویزے لگ رہے ہیں نئے لوگوں کے، میرٹ پر سب لوگوں کو رکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کیبنٹ نادرا کے چیئرمین کا بھی اس کیبنٹ میں فیصلہ کرے. میں بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا. میں نے کسی کو ای سی ایل میں نہیں ڈالا. یہ جتنی خبریں آ رہی ہیں یہ غلط ہیں. ایف آئی اے کا ایک ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں سب، پی این آئی ایل. آئی لو یو، تھینک یو، آپ پڑھے لکھے آدمی. ہاں جی، پی این آئی ایل جو ہے وہ ایف آئی اے نے کیا ہو تو کیا ہو. 2 آدمی دستخط کرتے ہیں، فروغ نسیم صاحب، وہ بھی بہت ذمہ دار آدمی ہے اور میں بھی ذمہ دار آدمی ہوں. ای سی ایل میں 2 آدمی دستخط کرتے ہیں، دونوں نے کسی پہ دستخط نہیں کی. 2 آدمی دستخط کریں پھر کیبنٹ میں منظوری کے لیے جاتا ہے. لاسٹ آپ کا ہو گیا لاسٹ. اچھا، اس کے بعد چھوٹا سا سوال کریں. سارے پاکستان میں یہ ایسی ٹسل ہے، آپ کو پتا ہے. اب ایسے ہی میرا دیکھیں، میں جس دن نواز شریف پاکستان آنے کی خواہش ظاہر کرے 24 گھنٹوں میں اس کو ٹریولنگ ڈاکومنٹ جاری کروں گا. میرا کراچی کے صحافیوں کے سامنے وعدہ ہے، اتوار کو 1 بجے. بتائیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد شہر قائد کراچی میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بہت سے مافیاز پر عمران خان کی حکومت نے ہاتھ ڈالا ہے. ایف آئی اے کی کارکردگی کا معائنہ بھی کیا. ادارے کی کارکردگی تسلی بخش ہے، جبکہ ایف آئی اے میں بہتری کے لیے کوشاں ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. نیشنل پاور پالیسی کے تحت جو ایک ہمیں پاور کو مینج کرنا ہوتا ہے شارٹ فال کے حساب سے، جو لوڈ شیڈ کرنا ہوتا ہے، وہ جیسے پورے کنٹری میں ہوگا وہ کراچی میں بھی ہوگا. لیکن جو لمٹس اس کی ہیں اسی کے اندر رہنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کو اس پورے پیریڈ میں سپورٹ کریں. ٹھیک ہے، آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ناظرین نے ہائی لائٹ کیا. دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے 100% الیکٹریسٹی آپ کو رمضان میں ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرک نے ایڈیشنل سپلائی انکریز کی ہے اور دے آر مسٹرنگ اپ ادر ریسورسز ایز ویل، تاکہ وہ پاور گریڈ میں اس پیک مہینے کے اندر آپ کو کوشش کریں کہ 100% کے قریب آ سکیں. بٹ لوڈ مینجمنٹ جاری رہ سکتی ہے، سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. بٹ ایک اور بھی ایسپیکٹ آپ کو دیکھنا ہے، بیکاز آئی ہیو آلسو ایکسپیرینس دیٹ، کہ ان کا کال سینٹر سپورٹ بہت امپروو ہوا ہے. بیکاز یوٹیلیٹیز کے لیے خاص طور پہ اتنے بڑے میٹروپولیٹن سٹی کے اندر اگر آپ کا کال سینٹر سپورٹ اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ کے لیے بہت پرابلم ہو سکتی ہے. سو اس پہ تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کریے، دین موو ٹو ایس ایس جی سی پلیز. دیکھیں، باقی جو کال سینٹر ہے ہمارا، نو ڈاؤٹ اٹس اسٹیٹ آف دی آرٹ کال سینٹر. وی آر ون آف دوز یوٹیلیٹیز جو پرابلی سب سے زیادہ ایکسیسیبل ہیں. آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ ٹیگ کرتے ہیں، ہم وہاں سے اپنی کمپلینٹس لیتے ہیں، ہماری ٹیمز امیڈیٹلی ایکٹیو ہوتی ہیں اور جہاں پہ پرابلم آتا ہے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگین یہ پرابلم آ سکتی ہے کہ کسی ایک جگہ پہ، چونکہ کراچی میں مسائل رہتے ہیں، ہمارے جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہاں پہ، جگہ کا جو ایکسیس ہے جہاں پہ پرابلم آیا ہے، وہاں اگر ان مسائل کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اس مسئلے کو جہاں پہ کسی علاقے میں فالٹ آئے اس کو درست کریں. اور یہی خوشخبری جو آپ نے سنائی ہے میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ رمضان میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ سحر اور افطار کی جو ٹائمنگ ہے اس میں کسی قسم کا جو ہے تعطل نہ آئے بجلی کی سپلائی کے اندر. ٹھیک ہے، ہم نے اسی میں جس میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہم نے ابھی ایک پریس کانفرنس بھی، ایک چھوٹا سا پریس انٹریکشن کے جس میں ہم نے یہ اناؤنس کیا کہ پورے رمضان میں انشاءاللہ مینٹیننس شٹ ڈاؤن نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، مینٹیننس شٹ ڈاؤن جو ہوتے ہیں اس میں آرام سے آپ 7 سے 8 گھنٹے، کبھی 9 گھنٹے تک بجلی بند رہ سکتی ہے، بیکاز دس از امپورٹنٹ اور کرنا پڑتا ہے. لیکن پورے رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ نہیں ہوگا. پلس عید کو اگر شامل کر لیں تو تمام ریزیڈینشیل کسٹمرز کو انشاءاللہ عید پہ پوری کوشش ہے کہ 100% بجلی ملے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ یہ سب چیزیں ہوں اینڈ ویری ایمبیشیس پلان. اور دیکھیں ہر ادارے میں امپروومنٹ ناظرین آتی ہے. اگر کے الیکٹرک 15 سال پہلے کا کے الیکٹرک اور آج کا کے الیکٹرک بہت ڈفرنٹ ہے. سو وین یو انٹر دی آفس یو سی اے ڈفرنٹ بریڈ آف پیپل دیٹ آر ورکنگ دیئر. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یوٹیلیٹیز کے ساتھ آپ کو کوآپریٹ کریں اس خاص طور پہ ایک پیک ٹائم میں. وین یو ٹاک اباؤٹ یوٹیلیٹیز، ایس ایس جی سی اور گیس کا ایک بڑا مسئلہ ہے. سر آپ گیس کی کیا صورتحال ہے، گیس سپلائی کی کیا صورتحال ہے، ریسیویبلس کی کیا صورتحال ہے؟ تو اب تو خیر وہ پیک ٹائم سردیوں کا کم ہو گیا، آئی ایم شیور چیزیں بہتر ہوں گی. پلیز سر.
تھینک یو کالنگ اس. بیسکلی دیکھیے پیک ٹائم تو ختم ہو گیا اور ہم پورے سال پھنسے رہتے ہیں. ہم سردیوں میں ڈومیسٹک کے لیے پھنسے رہتے ہیں اور ونٹرز میں ہم کے الیکٹرک کے لیے پھنسے رہتے ہیں. سو پرائمرلی ہمیں ہماری سچویشن اس وقت ان کو بھی کچھ ریسیویبل دینے تھے آپ کے دے دیے؟ میں آ جاتا ہوں وہاں پہ بھی آ جاتا ہوں. دیکھیے بیسکلی ہماری سپلائی اس وقت کوئی 1200 MMC اس وقت گیس آ رہی ہے وچ از فیئر انف, جو ہم بیسکلی کوئی انڈسٹری کو بھی دے رہے ہیں صحیح اور ڈومیسٹک کو بھی ہم اپنی 1200 MMCF دی ایسی کہہ رہے ہیں. یا دیکھیے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گیس کی جو انڈیجیس گیس ہے وہ ہر سال ڈپلیٹ ہو رہا ہے. صحیح ہے. سو کوئی 8 to 10% کم ہوتا جا رہا ہے اور دوسری طرف ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. ڈیمانڈ کتنی ہے اگر آپ آج کے فگر بتائیں؟ دیکھیے وہ ایک شارٹ فال ہے. شارٹ فال تو ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ سی این جی سیکٹر میں بھی ہم ہالیڈیز کرتے ہیں, انڈسٹری میں بھی ہالیڈیز کرتے ہیں, بٹ ہم مینج کر رہے ہیں, بٹ دیٹ از مینیجیبل شارٹ فال. ٹھیک ہے. سو انڈیجینس گیس ہر سال کوئی 8 to 10% کم ہو رہی ہے اور دوسری طرف ڈیمانڈ بہت بڑھ رہی ہے. ابھی آپ نے پریامبل میں کہا کہ اکانومی انڈیکیٹرز امپروو ہو رہے ہیں, انرجی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, تو اس میں آف کورس انرجی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور اس میں آف کورس کے الیکٹرک اور SSGC اپنا رول پلے کر رہے ہیں, تبھی وہ پاسبل ہو رہا ہے. سو کنڈیشنز آر بیٹر. جیسے آپ نے رمضان کی بات کی, رمضان میں تو ظاہر سی بات ہے الیکٹریسٹی تو اپنی جگہ ہے, لیکن گیس تو زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس وقت. اور وی ہیو میڈ شیور کہ جو ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے کہ پورے دن چونکہ گیس استعمال نہیں ہوتا ہے اور صرف مغرب کے بعد سے وہ سحری تک استعمال ہوتا ہے, تو ہمارے پاس ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں اور اس وقت انڈسٹری بند ہوتی ہے, صبح انڈسٹری کھلی ہوتی ہے. سو رمضان وی فیل کہ ایز فار ایز گیس از کنسرنڈ اٹ ول بی پرفیکٹ. Coming back to your question, which is your receivable part. دیکھیے ہمارے ریسیویبلز میں آف کورس سب سے بڑا ریسیویبل کے الیکٹرک اٹ سیلف ہے, بٹ when are you expected to get that back? نہیں, الحمدللہ دے آر ویری پازیٹیو اس پہ کام ہو رہا ہے. دیکھیے یہ اب صرف کے الیکٹرک کا ایشو, کے الیکٹرک اور SSGC کا ایشو نہیں رہا ہے, یہ اب نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی 0.6% آف دا GDP اب پورا آپ کا ایک بیک لاگ بن گیا ہے اوور آل دونوں SNGPL اور SSGC کے. اگر اگریڈ, لیکن اس میں اچھی چیز یہ ہو رہی ہے کہ دا فیڈرل گورنمنٹ with NTDC, with K Electric, with SSGC ہم کسی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ we would come to a certain agreement جس کی وجہ سے ایک دیکھیں there is a dispute. وہ کہتے ہیں ایک certain amount of money, K Electric کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں certain amount of money, لیکن it has to come somewhere because وہ LPS لگتا جا رہا ہے, وہ پیسہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کی اسٹیٹمنٹ بھی فائل نہیں ہو رہی ہیں, اس میں آپ ایکسٹینشنز بھی لیتے ہیں SSCP سے, تو ایک بڑا ڈیفیکلٹ سینیریو. We are in a very difficult situation as far as for us the amount is big. But again, good thing is that the federal government is seriously pursuing this. And we feel that we would come to a certain solution. And once we come to a solution, ہمارے ایک certain, ہم تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ سارا پیسہ ہمیں فوراً دے دیں, ایک certain amount agree ہو جائے and then we are willing for staggered ہو جائے ایک certain period میں we are willing to. اسی پہ آؤں گا. ظفر صاحب مسئلہ کیا ہے ان کا بتائیے نا ذرا. آئی تھنک کہ جو کے 2016 سے ان کے نئے جو آپ کے شیئر ہولڈرز ہیں وہ آئے, اینڈ ویری انفارچونیٹلی کہ نواز شریف گورنمنٹ کا وہ پیریڈ گزر گیا آپ کا, اس گورنمنٹ کو بھی تقریباً 2.5 سال تقریباً ہو گئے ہیں, اور میں بینگ پارٹ آف پارٹیشن کمیشن آئی ایم فلی اویئر اباؤٹ واٹ ایور تھنگز آر گوئنگ, اینڈ لاسٹ 2 مہینے میں تو اتنا ہم قریب آ گئے ہیں کہ میرا اپنا یہ ویو تھا کہ 2 ہفتے کے اندر ریزالومنٹ ہو, بٹ انفارچونیٹلی سم اسٹیٹمنٹ کیم اینڈ دین obviously things are there. بٹ فار کراچی جیسی سٹی کے لیے اگر کراچی میں یہ 2016 میں اگر یہ شنگھائی کا ریزالومنٹ ہو جاتا تو کراچی کی یہ حال نہیں ہوتی, بیکاز کوئی انفارچونیٹلی انہوں نے ایکسٹینشن کر نہیں پائے 4 سال کے اندر, اور اب جو ہے یہ ماشاءاللہ لاسٹ نیکسٹ 6 مہینے میں ان کے پاس آ جائے گا, تو کراچی میں ایشوز نہیں آتے آپ کے. بٹ آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ تھنک آن اے نیشنل بیسس, اینڈ سٹی لائک کراچی وتھ 25 million people, I mean they need to resolve this issue at the earliest. ایشوز ہیں اسٹیل مل کے ساتھ, ایک لمبا ایشو ہے جو پرائیویٹیشن میں جا رہی ہے, وہ بھی ایک ایشو جو ہے اس وقت ECC میں ریزالومنٹ ہو رہا ہے. یہ سارے ایشوز جو ہیں I mean we can't just ایک ہم آسٹرچ اپروچ دے سکتے نہیں ہیں, ہمیں اپ فرنٹ دیکھنا ہے.
fair and equitable کا word بار بار اخباروں میں آ رہا ہے اس کے اندر, and I've read all those things which is there. ہمیں ان چیزوں میں جتنا ہم دیر کریں گے آپ کے, اب دیکھیں 94 کے اندر کوئلے کی بات ہو رہی تھی, بے نظیر گورنمنٹ تھی, and we were about to finalize this thing, وہ نہیں ہوا, اور 2015 میں آیا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ملک کو برباد کر دیا ہے نا آپ کا. یہ جو ٹیرف آپ کا ہوا کہ آپ جو ہے فرنس آئل کے اوپر جو ہے وہ تقریباً ہم 41% پہ آ گئے تھے اوور آل انرجی باسکٹ میں. 41% فرنس آئل کا تھا, جبکہ ہمارے پاس جو ہے کوئلہ کا تھا, آپ کا لوکل کوئلہ تھا, ہائیڈل کا تھا, کالا باغ ڈیم. I mean, these are things you need to improve the potential. So all those things, whichever party is there, political party, they should have a will کہ economy کے اوپر compromise نہ کریں, ملک کی بقا کے بارے میں سوچیں. I think بہت پوائنٹ امپورٹنٹ ہائی لائٹ کیا. مرزا صاحب, گیس کا بڑا مسئلہ ہے, اور پھر اب قیمتیں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بڑھ جائیں گی ان کے ریونیو ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے. ایز این انڈسٹریلسٹ, انڈسٹریل سیکٹر کس طرح دیکھ رہا ہے, بیکاز 2-3 ڈیولپمنٹس ہونے ہی والی ہیں کچھ. دیکھیں, ایپٹما نے اور میں نے بھی ایون پرائم منسٹر صاحب سے جب ملے تھے تو ہم نے ریجنل کمپیریزن کر کے انہیں ٹیرف دیا تھا $7.5 MMBTU گیس اور 6.5 سینٹ جو ہے وہ بجلی کی قیمت, کہ یہ ایک ویٹڈ ایوریج ہے ریجنل کنٹریز میں انرجی کا. آپ ہمیں یہ دیں, اس سے زیادہ میں ہم بارے میں نہیں آ رہے, اور یہی وجہ ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی تھی. اور انہوں نے ہمت کر کے جون تک 2021 تک دے دیا, اور اس سے ہی پہلے نتیجہ آنے لگا. جو صرف پروگرام کے بعد آپ نے بھی سلائڈیں بڑی کلر دکھائیں, ہم نے بھی اچھی فگریں شیئر کری. یہ وجہ اس کی یہی تھی کہ بجلی اور گیس کے جو ٹیرف تھے جون 2021 تک وہ مل گئے جو ریجن میں ہیں, جو کمپیٹیٹو ہیں, جو ہماری مقابلتی طاقت کو مینٹین کرتا ہے. ایک چیز, لیکن اس میں جو سب سے خطرناک چیز وہ یہ ہے کہ ہماری ٹیکسٹائل پالیسی جو ECC نے اپروو کر کے کیبنٹ میں دی تھی وہ روک لی ہے, اور اس کا یہ کلاس جس میں گیس اور بجلی کی قیمتیں ہیں اس پہ سوالیہ نشان لگا کہ سب کی اپنا ایف اینڈ بٹ. میں آج یہ بات پرائم منسٹر سے آپ کے پروگرام کے توسط سے ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر یہ جو ریٹ آپ نے ہمیں دیا ہے جون 2021 تک, جس کے نتائج بھی سامنے آ گئے, لٹمس ٹیسٹ ٹھگ سے آتا ہے, وہ لٹمس ٹیسٹ میں نتائج آ گئے. اگر نہیں کیا اور IMF کے پریشر میں یا کسی اور چیز میں, اگر آپ نے ٹیکسٹائل پالیسی میں جو 3 سال کی ہوتی ہے 5 سال کی ہوتی ہے اس میں نہیں آیا تو آپ کی ایکسپورٹ دوبارہ گر جائیں گی. ایک بات صحیح ہے. دوسری چیز جو اچھی ہوئی جس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے وہ FBR ریفارمس ہے. انہوں نے ایک فاسٹر سسٹم انٹروڈیوس کرایا ہے, اور فاسٹر سسٹم سے انہوں نے 177 بلین کا ریفنڈ دیا ہے 1 سال کے اندر, جبکہ گزشتہ سال جو ہے وہ اس کے مقابلے میں 30% ریفنڈ کا پروسیس بہت. تو وہ ریفنڈ سے ہمارا کیش فلو امپروو ہوا ہے. وہ نہیں تو کیا ہو رہا تھا, پہلے 4 سال ہمارے ریفنڈ چوک ہو جاتے تھے. ہمارے پاس صرف 2 چوائس ہوتی تھی, ایک ہم بینک سے ایڈیشنل بارو کریں ایڈیشنل کاسٹ پہ, جو ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا. دوسرا ہم شرنک کریں, 80% نے شرنک کی اپنی ایکٹیویٹیز, اور ایکسپورٹ وہ آپ کی گرتی چلی گئی. لہذا اب ہم ٹریک پر آئے ہیں, تو FBR کے ریفارم سے بھی ہمیں سپورٹ مل رہی ہے. ہمارے سیل ٹیکس ریفنڈ ہیں, اس میں بھی انوملی جیسے کمرشل ایکسپورٹر کی وہ کہتے ہیں 12% ریفنڈ ہوگا 17 میں سے. اور بھائی 5% جو غریب جو چھوٹا ہے, چھوٹے ایکسپورٹر ہوتے ہیں, آپ روکیں گے تو 4 مہینے میں کروڑوں روپے بن جائیں گے اس کے. اس کا پھر وہی ورکنگ کرتے ہیں, وہ امینڈمنٹ کر رہے ہیں. رات کو میری بات ہوئی تھی اپنا ڈاکٹر اشفاق جو ممبر ان لینڈ ریونیو ہے, ویری جینیس پرسن, کر رہے ہیں. لیکن آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ چیزیں جو اچھی ہوئی ہیں جھانک کے دیکھیں اس کے پیچھے کیا ریشنلز ہیں, اور ان ریشنلز کو آپ کنٹینیو کریں. اگر وہ ہٹا لیتے ہیں تو یہ کولیپس ہوگا. صحیح. آئی تھنک اسی کو یہ تینوں اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں. جو گورنمنٹ کا یہ آیا تھا کہ جو کیپٹیو پاور پروجیکٹ ہیں پورے پاکستان کے اندر, کیونکہ جو کیپٹیو پاور پروجیکٹ ہیں اسپیشلی ٹیکسٹائل کے, ان کی ایفیشنسیز بٹوین 25 and 35% آتی ہے. جو RLNG پروڈکٹ 3 لگے ہوئے پروجیکٹ جس کی 60% ہے, اور KE کا جو یہ پروجیکٹ ہے وہ بھی اراؤنڈ 60% ہے آپ کا. اور ہمارے پاس وافر مقدار میں بجلی ہے. ابھی ہمارے پاس 38,000 کی کیپیسٹی ہے, اور نیکسٹ 3 ایئرس کے اندر تقریباً 5,000 میگا واٹ ہے. اور ہماری کیپیسٹی پیمنٹ جو اس سال
900 बिलियन बनेगी। 250 बिलियन से हम 2017 में 250 बिलियन थे, हम 900 पे हैं और 2023 में 1500 आएगा। इज अ गोइंग कंसर्न फॉर द कंट्री, इज अ गोइंग कंसर्न फॉर द कंट्री। तो हमारे यहाँ पूरा सवाल कर लूं, हमारा जो अगर ये इसको कम करना है तो जब तक का ये पूरा इस्तेमाल ना हो, पूरा इस्तेमाल ना हो, तो केई का मैं हमारे जो मेरे जो मोहल्ले के लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिग एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे मैं बात करता हूं कि भाई आपको इशू क्या है आपका, कि आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं केई का? अब तो केई का अवेलेबल है। तो उनका एक तो कॉस्ट की बात आती है कि उनकी कॉस्ट बिजली की जो है वो अभी कम आती है, और दूसरी वो एक आप कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी जर्क्स आते हैं और इतनी सोफिस्टिकेटेड आपके जो है लगे हुए होते हैं, कार्ड लगे हुए होते हैं, जो अभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अभी ये जो इसके बाद है, ये तीनों स्टेक होल्डर्स हैं आपके गैस के लिए बड़ा जरूरी है कि आप 28% एफिशिएंसी पे जाएं या 60% पे जाएं, और ये जो एक्सेस बिजली पड़ी है कि कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कंट्री के लिए होना चाहिए, वरना कंट्री को बहुत नुकसान। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि इसमें जरा सा मैं ऐड कर दूं कि 2012 की पॉलिसीज में बाद में अमेंडमेंट कराई गई, जो रुपये में प्रॉफिट था उसको डॉलर में लिया गया, कैपेसिटी सरचार्ज लेते गए। ये जो फिगर दे रहे हैं माइंड बॉगलिंग, ये कैसे आई है? ये मैनिपुलेशन अभी ओरिजिनल एग्रीमेंट जो आईपीपी के थे 2007 के, अल्लाह का शुक्र इस गवर्नमेंट का, मुझसे पूछेंगे क्या क्रेडिट सबसे बड़े दोगे तुम, मैं दूंगा रिवाइज आईपीपी एग्रीमेंट जो उन्होंने की एमिकेबली, सही है, कोर्ट के चेहरी से नहीं, एमिकेबली टेबल पे बैठ के। दे रियलाइज कि यहाँ पे 17% के बजाय हमारा 50% प्रॉफिट है, विच द नेशन कैन अफोर्ड टू गिव, वी इंडस्ट्रीज कैन नॉट अफोर्ड दैट टैरिफ जो 23 रुपए और 27 रुपए और 26 रुपए की बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो अभी तक डरे हुए हैं कि जी नैब इसको मानता नहीं मानता, नैब से क्लैरिफिकेशन, वो भाई ये तो कम हो रहा है आपको, ठीक है। तो आईपीपी रिवाइज एग्रीमेंट विल बी इन ब्लेसिंग, और उससे आपके टैरिफ में सिग्निफिकेंट फर्क पड़ेगा। प्लस वेटेड एवरेज को चेंज करें, हाइड्रो में और कोयले में 70 साल से काला सोना जमीन के नीचे बाहर नहीं आने दिया। शेल ने, पीसो ने, टोटल ने, ये कंपनियों ने अंदर ही रहने दिया काले सोने को। अब जाके जैसे अभी सुभान साहब ने कहा, इसमें भी दो राय पाई जाती है कि एक पर्सपेक्टिव है बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का कि आपने इसको नैब में भेजना था, बिकॉज उसमें जो 1000 अरब के करीब जो अमाउंट था वो तो ओवर चार्ज या ओवर बिलिंग था, जिसमें प्रॉपर तौर पर रिपोर्ट भी पेश की गई थी कि आपको इसको अकाउंट करना है, ये जो आपसे बिल ले रहे हैं ये ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट्स में। इसमें चाइना की भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सीपैक के इसमें प्लांट हैं, ये एग्री हुआ था, इसको एमिकेबल हैंडल करना है, इसको हमने प्रेशर और मीडिया से दूर रख के करना है। हमारा मकसद तो ये है कि रिवाइज टैरिफ हो जाए ना, ठीक है, आपका हमारा मकसद यही है, और मुल्क को जो एडिशनल लोड रिवाइज हो जाए वो तो सब ठीक है, एमिकेबली हो जाए, बट लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स एंड नंबर्स। जो है बीइंग आप भी खैर चूंकि मैं चूंकि पेटिशन कमीशन में 8 साल से हूँ और रेगुलरली हैं, लोग बिल्कुल इस वक्त बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नैब कोई काम अनफॉर्चुनेटली करने को है, दे वर अबाउट टू पे। आपका स्टॉक एक्सचेंज में इंपैक्ट आया, 1200 पॉइंट उस दिन बढ़ गए आपके टीएसओ के शेयर्स, ओजीटीसी के शेयर्स पैसे मिलने वाले हैं। फिर एक नैब का खत आया, फिर नैब ने फिर एक और खत दिया, अब कल परसों ईसीसी की मीटिंग थी। आप नैब जाने को कह रहे हैं? नहीं, मैं नैब जाने को नहीं बोला, मैं आपसे बिल्कुल सिंपल पॉइंट, ये जो प्रेजेंटेशन थी ये गवर्नमेंट को पेश की गई थी, प्रॉपर पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन थी, जिसमें हर एक पावर प्लांट ने कितना कमाया है और उसके जो कैलकुलेशन में कितना ओवर चार्ज किया। सो यू हैव टू ये तो बिल्कुल वो नहीं रिकवर हो रहे ना। मैं इमरान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा, एक बड़ा मसला ये है कि के इलेक्ट्रिक के जो ग्रिड जी प्लीज, आपने बिल्कुल सही बात करी। और देखिए कैप्टिव पावर पे हम भी ये चाहते हैं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन भी है कि कैप्टिव पावर को गैस ना दें, और बट हम अभी भी, और वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्चुअली हिट द नेल के, जाहिर सी बात है एक इंडस्ट्रियलिस्ट को जब वो गैस पे सस्ता पड़ता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कम हो जाती है, लेकिन और हमें गवर्नमेंट पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन आई थी, लेकिन हम अभी भी कैप्टिव पावर को उस वक्त तक क्लोज नहीं कर रहे हैं जब तक उसको के इलेक्ट्रिक का कनेक्शन नहीं मिल जाए, बिकॉज वी वांट द इंडस्ट्री टू, वो जो कंटिन्यूटी है वो रहे। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये इनसे पूछ रहे हैं, लेकिन अभी वो गैस वाले अभी भी कस्टमर्स मान नहीं रहे हैं, वो कहते हैं कि वो इंडस्ट्री मान रहे हैं। एग्जैक्टली, सो आपके नए कनेक्शन बैन है अभी तक। आज मैं अगर इंडस्ट्री लगाने जाऊं और आपके एप्लीकेशन दो देख सकते चेंज हुआ, नहीं कनेक्शन गैस में तो कनेक्शन है जी। 2-3 चीजें मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा। सबसे पहले तो रिसीवेबल्स की बात है, शहबाज साहब ने बड़ा अच्छा एक डिस्कशन किया। आज भी अगर आप बात करें, अगर नेट बेसिस के ऊपर जो हम अगर
سب نیٹ آف کر دیں کہ گورنمنٹ سے ہم نے جو پیسے لینے ہیں یا گورنمنٹ کو دینے ہیں, تو کے الیکٹرک نے تقریباً 80 ارب روپے جو ہے گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے اداروں سے نیٹ بیسس پہ آج بھی ریسیو کرنے. صحیح ہے. ان ریسیویبلس کی وجہ سے کمپنی کی جو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے وہ اسٹیک پہ ہے. صحیح ہے. اسٹیک پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی for the first time after in last 7 or 8 years پہلی دفعہ کمپنی went into losses because ہم نے 17 بلین کے قریب مارک اپ پے کیا. ٹھیک ہے. اس ایشو کی وجہ سے. تو جیسے شہباز صاحب نے کہا کہ یس دیر آر ڈسکشنز گوئنگ آن اور وہ بڑے ایڈوانس لیول پہ ہیں اور دیر از اے لائٹ ٹورڈز اینڈ آف دا ٹنل, اور انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کراچی کے حق میں ہوگا. کیپٹیو کا جہاں تک ڈسکشن ہے اس کے اوپر میں کوئکلی آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ کے الیکٹرک کی طرف سے پورا ہم 100% فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈسٹریز کو. ہم نے اپنے نمائندے جو ہیں ان کو انگیج کیا ہے وتھ آل دا ایسوسیشنز, ہم نے ہاٹ ڈیسک قائم کیے. اسی وجہ سے جو انیشیل ہماری بات چیت ہوئی ہے, ہم اس قابل ہوئے ہیں یہ جج کرنے میں, گیس کرنے میں کہ ہمارے اوپر ایکسٹرا لوڈ کتنا آئے گا, جو کہ جولائی اگست تک ہمارے پاس 100 میگا واٹ سے 150 میگا واٹ کے درمیان جو ایکسٹرا لوڈ جو ہے ہمارے گرڈ پہ آئے گا. جی, اور یہ کیسے پورا ہوگا, جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاور پلانٹ جو ہے اس کا فرسٹ یونٹ انشاءاللہ وہ آ جائے گا ہمارے گرڈ کے اندر. اس کا سیکنڈ یونٹ جو ہے اور 450 میگا واٹ کا وہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر انشاءاللہ آ جائے گا. اس کے علاوہ گورنمنٹ سے ہمیں ایکسٹرا پاور آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو کی میسج میں دینا چاہوں گا کہ اس سسٹم کے اندر ہمیں انڈسٹری سے بھی کوپریشن چاہیے, بیکاز ان کو بھی نئے کنیکشن کی ریکویسٹ ہمیں پٹ اپ کرنی ہے, اور اس نئے کنیکشن کی ریکویسٹ کے اندر جو ان کی طرف سے اوبلیگیشنز ہوگی انشاءاللہ وہ جیسے جیسے پوری ہوتی جائیں گی. میسج یہ ہے کہ کے الیکٹرک ایز اے کمپنی وی آر ریڈی ٹو فیسیلیٹیٹ انڈسٹریز. ہم تقریباً پچھلے 10 سال سے ہم نے انڈسٹریز کو جو ہے وہ لوڈ شیڈ فری ان کو اناؤنس کیا ہوا ہے. ہم انڈسٹریز پہ لوڈ شیڈ نہیں کرتے. ہماری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ اس پورے پروسیس کے اندر میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں ایز پر دا ویژن فرام دا گورنمنٹ, جو ڈائریکٹیوز ہیں اور جو اس کے حوالے سے جو ایشوز جن کے اوپر بات کی جا رہی ہے ان دی انٹرسٹ آف کنٹری اینڈ ان دی انٹرسٹ آف دس سٹی. اچھا, یہ دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اسٹیبلٹی پہ ذرا تھا کہ لوگ جو ہیں دے وانٹ ٹو ڈو اٹ. تو کاسٹ کا ایشو پر کہتے ہیں کہ obviously اتنا اس کے جرس آتے ہیں تو ان کی جو اسپیشلی ٹیکسٹائل کی چیزیں ہیں ایک دم سے جب پاور جاتی ہے نا تو ہمارا جو پروسیس ہے کنٹینیوس. اب آپ میری ڈینم میں جیسے یا اور ڈائنگ میں ہے تو وہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. صحیح ہے. اس میں 1000 میٹر اندر ہے ڈپ ہے اور ڈائز میں, اور پتہ چلا بجلی گئی. اب وہ جو 1000 میٹر ہے وہ اوور ڈیڈ ہو کے زیرو. کوالٹی ایشورنس کے لیے آپ نے کوئی ڈپارٹمنٹ بنایا ہے انڈسٹریل کے گیس میں ہمیں پتا ہے میں نے جیسے مینٹیننس چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جو فیڈرز لیول پہ پی ایم ٹی لیول کے اوپر ان کو ریگولر مینٹین کیا جاتا ہے ان کا مسئلہ سالو کرنے کے لیے, بیکاز جنرل مینٹیننس تو آپ کی چلتی رہتی ہے, لیکن ان کا جو خاص طور پہ انڈسٹریل ہر انڈسٹری ایک سینسٹیو ہوتی ہے, ان کا ایک سینسٹیو. ہیو یو ڈیولپ اینی خاص کوئی کمیٹی جو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو جو الیکٹریسٹی گیس کنیکشن جا رہے ہیں اس میں کیا اسٹیبلٹی برقرار رکھنی ہے؟ جو بیسکلی ہمارے بزنس یونٹ کے لوگ اس کو پراپر دیکھتے ہیں. ہر ایسوسیشنز اور ان کے ساتھ ریگولر ڈسکشن چل رہی ہیں کہ اگر اس طرح کے کوئی ایشوز آتے ہیں ان کو ایمیکیبلی کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ریگولیٹڈ انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, اور اس ریگولیٹڈ انوائرمنٹ کے اندر جس طرح سے باقی ملک کے اندر الیکٹریسٹی کی سپلائی کو انشور کیا جا رہا ہے, ہم بھی کوشش کریں گے کہ میکسیمم جو بھی ایشوز ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں ان کے باوجود میکسیمم اس میں فیسیلیٹیٹ کریں. میسج یہی ہے جو میں نے آپ کو باقی کہا کہ بیسکلی ایز اے کمپنی وی اسٹینڈ ریڈی بیسکلی ٹو سپورٹ انڈسٹری, اور اس کے اندر جہاں پہ یہ تھوڑے بہت مسئلے آتے ہیں انشاءاللہ ول ٹرائی آر میکسیمم کہ ان کو ریزالو کریں, انڈسٹریز کو فیسیلیٹیٹ کریں. دے آر دا بیک بون آف آر اکانومی, وی انڈرسٹینڈ دیٹ ایز اے کمپنی, اور اس کو سپورٹ کرنا ہمارے لیے پرائم امپورٹنس ہے. اور ہمارے جو ایکشن ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم لوگ انڈسٹریز کو ہم نے لوڈ شیڈ فری اناؤنس کیا ہوا ہے, رائٹ. تو کوشش کریں گے کہ اس طرح کے مسائل نہ آئے, اور اس میں ریگولر لیزان ہوتا رہتا ہے دونوں سائڈس پہ. کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے اب پریورٹی بیسس کے اوپر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, اس کو ایشو کو ریزالو کرنے کی. بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ آپ انڈسٹریلسٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے اپنا کاسٹ آف پروڈکشن ہٹا کے آپ سے لے لیں, اور ان کو تو چلیں ان کے پاس تو
एम्पल डिमांड है तो किसी को भी दे देंगे, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर्स को दे देंगे। लेकिन इनकी इंडस्ट्री बंद हुई तो फिर ये ना आपको अकाउंटेबल कर सकते हैं उसके लिए कि इनकी चिप उड़ी है, ही कैन नॉट होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर दैट, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बाय विच यू कैन होल्ड देम अकाउंटेबल, एंड देन नीदर आप इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, कस्टमर आपको मिल जाएगा। लेकिन सो इस पूरे अगर आप गेम थ्योरी देखें तो यू गेट वन मोर कस्टमर, ही गेट्स कस्टमर्स, ही इज स्टक, इंडस्ट्री इज स्टिल स्टक। वानी साहब, व्हाट्स योर टेक? बस ये इम्पोर्टेंट है आई थिंक कि हमें होलिस्टिकली तमाम चीजों को देखना चाहिए। मेरा जो है कैपेसिटी पेमेंट, कैपेसिटी इस वक्त 12,000 मेगावाट एक्स्ट्रा है और 5,000 और आ रही है। किसी तरीके से हमें पहिया जो है ना वो इतना भगाएं कि जो आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट पर यूनिट है वो जो मैं कह रहा हूँ ना 1.5 ट्रिलियन का जो है ना वो आएगा आपका अमाउंट, वो अगर हम ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपका वो पर यूनिट कॉस्ट का जो इम्पैक्ट है वो कम होता जाएगा। इंडस्ट्री की तरफ है, देखें सीपेक की बात है, इतना ज्यादा सीपेक का शोर था कि क्या कुछ तूफान तोप चल जाएगी, अभी तक कुछ भी नहीं चली है। अभी तक तो जो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी हमें कैपेसिटी पेमेंट करनी है, सरकार के ऊपर वो है ना, एसईजेड के ऊपर कोई काम हुआ है, कोई एसईजेड ऐसा नहीं है कि ये कहा गया था कि चाइनीज वाले जो हैं एसईजेड के अंदर आएंगे, अपनी इंडस्ट्रियां लगाएंगे, अपनी जो उनके पास मुश्किलात हो रही हैं वो लगाएंगे, उनकी कॉस्ट बढ़ गई है काफी ज्यादा कॉस्ट ऑफ, ये यहाँ तमाम लगाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और कंट्री को एक्सपोर्ट होगा। आज नंबर आया था कि कितना एक अमाउंट $5 बिलियन जो है ना पाकिस्तान कमाएगा टोलिंग के लिए, एक पैसा नहीं कमाया। तो अब ये एसईजेड जो अगर इतनी सारी बिजली आ गई है तो कुछ भी नहीं होगा जो है ना। ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। मैं अभी एक कॉलम लिख रहा था इसके ऊपर, मंडे को छपेगा इंशाल्लाह, कि देखें हमारा वापडा में जो डिस्कोज हैं उसके उनकी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज एक्चुअली 23 से 25% तक है। हम कहते हैं 17% तक हम ले आएंगे। इंटरनेशनली 7 से 8% मैक्स है, वो भी लॉन्ग फेज बना के एक्सेप्ट करना पड़ता है बाहर। क्या आप 7 और 8% जो होना चाहिए और 23% पे TND लॉसेज हैं ये, और 90% आपको रिसीवेबल मिल रहा है, जो बिलिंग जितनी होती है उसका 90% मिल रहा है। 10% जो नहीं दे रहा है वो उसकी पेमेंट किससे ले रहे हैं? ईमानदार कंज्यूमर जो देने वाले हैं। सही है ना? तो मैं ये बात करता हूँ कि अगर आपने अपनी टैरिफ को कम करना हो तो पहले तो खुदा रहा आप अपने TND लॉसेज, ये लफ्ज इतना खूबसूरत है बट ये चोरी है, ये थेफ्ट है, एक चीज कुंडा है, ये सब चीजें एक ही है, इसको इंग्लिश में TND लॉसेज कहते हैं। आप 23-25% पे नहीं, दुनिया में कहीं नहीं। उसके बाद रिकवरी आप इंश्योर करें, और तीसरी एफिशिएंट प्लांट लगाएं, और चौथी जो आप फर्नेस ऑयल जैसे आप कर रहे थे, अब अल्लाह का शुक्र है कि अब 2 यूनिट एंग्रो के थर में ऑपरेट शुरू हो गए ना। ये वही कारण जिसके बारे में कोयले का कहा जाता था सल्फर कंटेंट ज्यादा है और वाटर मॉइस्चर ज्यादा है और इससे नहीं बनेगा। और आपको याद हो आज वो बना क्यों? वेस्टेड इंटरेस्ट थे वो तेल कंपनियां जिनसे हम 12 और 13 बिलियन डॉलर का सालाना इम्पोर्ट करते हैं, वो नहीं चाहती थी कि कोयले से बिजली बने, और कोई पॉलिसी कोई फाइल हिलने नहीं दी है 70 साल में। अल्लाह का शुक्र है चंद सालों पहले ये चीज हुआ। अभी तो ये हमारा एनर्जी का वेटेड एवरेज को आपको इम्प्रूव करना होगा, ये हमारा सबसे ज्यादा रीजन। शहबाज साहब से पूछूं चला था, ये जो TND लॉसेज हैं और अनअकाउंटेड फॉर गैस हो गई, इम्प्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गई और नई लाइनें बिछाना होगा, ये SSGC के कोर मैंडेट में अब आ गया है, क्योंकि जिस तरह से सिपेक के प्रोजेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होंगे, दूसरे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट के बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इल्तवा का शिकार है। व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ SSGC इन दिस रिगार्ड? देखिए UFG जो है ना हमारे लिए तो ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एज फॉर के इलेक्ट्रिक, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसको TND लॉसेस कहें, लेकिन ये है मेजॉरिटी ऑफ इट्स चोरी। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ 3 फैक्टर है, वन इज थेफ्ट, द अदर इज लीकेज, and the third one is measurement error. Now as an organization we are मतलब हमारा सब सारा जो इस वक्त टारगेट है वो आफ्टर कस्टमर सर्विस इज दिस। मिसाल के तौर पर लीकेज पे वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिहैबिलिटेशन, हम नई लाइन बिछा रहे हैं अभी। आप उसमें जहाँ पे टेल एंड का गैस का प्रॉब्लम होता था वो भी सॉल्व हो रहा है, लीकेज आप कंट्रोल करना शुरू करते हैं, आप रिहैबिलिटेशन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड 45,000 किलोमीटर्स ऑफ पाइपलाइन हमारा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और वो पुराने जमाने में बना था, कहाँ उसके ऊपर घर बन गए उसके ऊपर, बट स्टिल वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिहैबिलिटेशन।
بٹ تھیفٹ کے لیے وی آر ڈوئنگ اس میں ہمیں الحمدللہ ہم وی ور ایبل ٹو ایک آرڈیننس پاس ہوا جس میں گیس تھیفٹ ایکٹ بنا وہ الٹیمیٹلی، جس میں گیس کورٹس بنے، گیس ہمیں پولیس اسٹیشن بنے. اس میں ہم بہت ڈیلیبریشن کر رہے ہیں بیکاز اور ہم نے کافی اس میں ایف آئی آرس کاٹی ہیں، تھیفٹ میں پکڑے بھی ہیں. وی آر آلسو جو ہمارے فالٹی میٹرز ہے، دا تھرڈ ون وچ از دا میجرمنٹ ایرر. وہ جو فالٹی میٹرز ہوتے ہیں، اب وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ بڑا پرابلم ہے کہ باقی جو سیوک کمپنیز ہیں وہ جا کے کھدائی کرتی ہیں اور اس میں ہماری گیس لائن پہ اس کو خراب کر دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں پانی گٹر کا پانی یہ مل کے ہمارے میٹر میں چلا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ وہ میٹر سلو چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس سے دو نقصان ہوتا ہے. آف کورس ایک تو ہمیں گیس کا نقصان ہو رہا ہے، اور جب ہم وہ میٹر چینج کرتے ہیں تو چونکہ کسٹمر کو عادت ہو چکی ہوتی ہے سلو میٹر کی، تو جب وہ اس کو صحیح بل آنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سوئی گیس جو ہے ایکسٹرا چارج کر رہا ہے. سو وی آر ایکسٹینسولی چینج. حالانکہ کووڈ ہم نے تو کووڈ کے زمانے میں بھی کام کیا اور ابھی تو بہت ایکسٹینسو کام کر رہے ہیں. اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ وی آر چینجنگ میٹر. مجھے یہ بتائیے کہ تین جو آپ نے ہائی لائٹ کیے، تھیفٹ، لیکیج اور میجرمنٹ ایرر، اگر فار ایگزامپل 1 ارب روپے کا یہ پورا مالیت میں بنتا ہے تو کتنا پرسنٹ تھیفٹ ہے، کتنا پرسنٹ لیکیج ہے اور کتنا میجرمنٹ ہے؟ دیکھیے یہ ایگزیکٹلی بتانا ہے نہیں، اراؤنڈ بٹ 50 to 60% از تھیفٹ. میجر پارٹ از تھیفٹ. تو بالکل صحیح بیگ صاحب نے فرمایا کہ یہ کہنے کو اچھا لگتا ہے ٹی این ڈی لاس از بیسکلی بیکاز مسئلہ بتاؤں کیا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا یہ جو یو ایف جی ہے یہ سب ایکیومولیٹ ہو کے آپ کو آ جاتا ہے، جس پہ آئی ایم ایف بولتا ہے ان کو یا تو ان کی بہتر بناؤ یا پھر ریٹ بڑھاؤ. تو وہ بھی نقصان ان کو ہوگا، وہ بھی انڈسٹریلسٹ کو ہوگا. یا تو بہتر بناؤ یا ریٹ بڑھاؤ. آپ جتنا ٹائم آپ لگائیں گے پرابلم ان کو آ جائے گی. بمپ آنے والا ہے. جی جی 5.63 روپیز کا پاور ٹیرف آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ کی. ہم نے 2 فیسز میں اس کو ہم بڑھائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے
دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نیکسٹ ویک جانی ہے، پھر ہم فائنینشیل ایڈوائزر اپوائنٹ کریں گے، تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر کہ اس کے اوپر یہ بہت بڑا یہاں پہ ایک فگر مل جائے گا۔ دیٹس اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ۔ وی کمنگ ٹوورڈز دی اینڈ آف دی شو۔ عمران صاحب، جو ٹی این ڈی لاسز کی بات ہو رہی تھی، تھیفٹ کنٹرول کی بات تھی، تھوڑی کے الیکٹرک کی کیس اسٹڈی تھوڑا بتا دیجیے ہمیں۔ سو کے الیکٹرک کے حوالے سے میں جسٹ کوئکلی کنٹریبیوٹ کرتا ہوں۔ اٹس اے ویری گڈ کیس اسٹڈی ایکچولی۔ جب پوسٹ پرائیویٹائزیشن کے ٹائم پہ جو ٹی این ڈی لاسز ورک اراؤنڈ 35%۔ آفٹر ریگرس ورک ود دا کمیونٹیز ہم اس کو 19% کے پاس لے آئے۔ ہمارا ٹارگیٹ ہے صرف اور مزید نیچے لے کے آئے، لیکن اب ان ایریاز میں ہم کام کر رہے ہیں جہاں پہ اس کو مزید نیچے لانا کافی مشکل ہے۔ اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم نے جو کیریٹ کی ایک اپروچ ہے اس کو استعمال کرنا شروع کیا، وچ از انگیجنگ ود دا کمیونٹیز۔ ٹھیک ہے، ہمارا ایک پروجیکٹ ہے سربلندی پروجیکٹ کے تحت ہم لوگ جو ایسے علاقے جہاں پہ تھیفٹ بہت ہائی ہے، ہم ان کمیونٹیز کو انگیج کرتے ہیں، ان کمیونٹیز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، ان کی بیسیکلی سوشو اکنامک فیبرک جو ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ تھیفٹ نہ کریں۔ اور جیسے اس میں ہم نے ایک بڑے نمبر کے ساتھ ہم نے لو کاسٹ میٹرز لگانے شروع کیے ان ایریاز کے اندر، وہاں پہ ہم لوگ صاف پانی کی پروویژن دے رہے ہیں، ہم لوگ میڈیکل فیسلٹیز جو ہے وہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو لوکل کمیونٹی کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں نے ایک پروگرام لانچ کیا جس کا نام روشنی بازی پروگرام تھا، اور روشنی بازی پروگرام جو ہے یہ ہمارے سیفٹی امبیسڈرز ہیں جو کہ ان کو بتا رہے ہیں کہ کنڈا فیسٹڈ ایریاز کے اندر سیفٹی ایشوز آتے ہیں، آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں، ڈونٹ ڈو دس، رائٹ۔ سو ہم ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، انگیج کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید اویئرنیس کے لیے 19% ٹو بی ایگزیکٹ۔ ابھی کتنا آپ کا ٹارگیٹ ہے اگلے 1-2 سال میں؟ بیکاز اسٹل اٹس اے بگ نمبر آلدو یو ہیو میڈ اے ہیوج امپروومنٹ بائی دا وے۔ کیا ٹارگیٹ؟ جیسے بیگ صاحب نے ابھی 17% کا نمبر بتایا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید نیچے لے کے آئیں جتنا لایا جا سکتا ہے۔ اس میں جو سب سے میں نے آپ کو پرابلم بتائی ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ کراچی کی قریباً 2/3 آبادی رہتی ہے، مشکل علاقے ہیں، غریب علاقے ہیں، ٹھیک ہے، رائٹ۔ ان کی اکنامک کمیونٹی فیبرک بہت اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اگر آپ کریں تو کیبل کا ایک پرپوزل تھا جس میں یہ کنڈا نہیں لگتا، اور میں جب کے ایچ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ تھا 6 سال، ٹھیک ہے، اس کو اپروو کیا تھا، وہ سب کچھ ہو گیا تھا، اس کے ہمیں بتلائیں کہ کیوں نہیں موو۔ ہم لوگوں نے ایک بڑے لیول پہ اے بی سی کا نیٹ ورک اس کو ہم نے لگایا ہے، لیکن آج انفارچونیٹلی میں بتا سکتا ہوں کہ اس کو بھی کمیونٹیز میں پنکچر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے حوالے سے بھی ابھی تک وہ ویری سیف نیٹ ورک، ویری ریلائبل۔ لاسٹ کامنٹ لاس کم ہوتا ہے تقریباً 3 ارب روپے کا امپیکٹ ہے، 1 ارب 1% از اپروکسیمیٹلی 3 بلین کا امپیکٹ آئے گا پروفٹ کے اوپر۔ آن دیٹ نوٹ ظفر بلین آن دیٹ نوٹ ظفر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ عمران، اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو۔ شہباز صاحب، اٹ واز گریٹ ٹاکنگ ٹو یو ایز آلویز۔ مرزا صاحب، ہمیشہ مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ پروگرام کر کے۔ ناظرین، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ، یہ آپ کی کمپنیز ہیں، یوٹیلیٹیز آپ کی یوٹیلیٹیز ہیں، اس میں آپ کے ہی لوگوں سے لوگ ملازمت کرتے ہیں۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو کمپلیکس پاور سیکٹر کا انفراسٹرکچر ہے، آپ کو ان کو امپروو کرنے کے لیے خود بھی کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا ایز اے کمیونٹی۔ اگر یہ 19% اور 35% کے ٹی این ڈی لاسز آ رہے ہیں تو یہ چور ہمارے اندر ہی ہیں، تو آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ آپ کی اکانومی گرو ہو اگر آپ یہ بجلی اور گیس چوری کریں گے، وہ انہی اداروں پہ نقصان پڑے گا۔ یہ وہی IMF آپ کو بولے گا کہ یہی آپ کے ہی ریٹ بڑھا کے آپ سے ہی وصول کیا جائے، تو یہ سارا اکانومی میں اٹس اے زیرو سم گیم۔ یہ گھوم گھام کے آپ ہی کے پرسنل انکم کی پرچیزنگ پاور کو گرانے میں مددگار ثابت ہوگا اور آپ ہی کو انفلیشن کے طور پہ ہٹ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے پروگرام کو ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔